میڈیا اور وہی ویڈیو ہے. تو لیکن وہ خود کو جو ہے وہ سنی کہتے ہیں، لیکن بالکل حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں. وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر ماننے سے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی صدیق اکبر ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں ایک آتے ہیں کمپیوٹر بنانے والے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے بھی عقائد کم و بیش یہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ اور تاریخ کی ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے اور ان پر جو ہے سب و شتم، گالیاں، اور وہ خود کو سنی کہہ رہے ہیں. وہ بزرگوں کے ماننے والا کہتے ہیں خود کو. میں نے ان کو کہا بھی کہ بھائی تم تو تصوف سے جڑے ہو، ہے نا، بزرگان دین سے عقیدت ہے تمہاری، تو یہ بتاؤ کہ کس بزرگ نے یہ باتیں کہی ہیں جو تم کہہ رہے ہو. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. تو ان باتوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو معتدل مسلک ہے اس کو پیش کریں. اس کے لیے سب سے مناسب مکتوبات امام ربانی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے. تو میں نے اپنا اخبار، میرا وہ ایک ماہنامہ نکلتا ہے مختل کے نام سے، تو اس میں نے مکتوبات امام ربانی کے مختلف گوشوں سے ان باتوں کو میں نے جمع کیا اور جمع کر کے ایک مضامین کی شکل بھی دے دی، جس میں جو ہے حضرت مدجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اہل بیت عظام، اور دونوں بات حضرت مدجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ مطلب ہم اتنا بھی وہ نہ چلے جائیں کہ اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس سے ملا دیں بعض ایسے لوگ جن سے اختلافات ہیں. تو وہ بالکل معتدل مسلک جو ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. لیکن معاملہ یہی ہے کہ لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں. تو مناسب معلوم ہوا کہ میں اپنے اس چینل کے ذریعہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے جو وہ مکتوبات امام ربانی، چونکہ یہ سلسلہ بھی مکتوبات امام ربانی کا چل رہا ہے، تو اس کو میں مطلب جگہ جگہ سے پڑھ دوں تاکہ معتدل